اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں زینبیہ چینل۔ تمام تعریفیں پروردگار کے لیے ہیں، تمام حمد بارگاہ خداوندی کے لیے ہے، اور تمام تعریفیں اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہے۔ ناظرین، نور ہدایت کا پروگرام لے کر میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حالات حاضرہ پر آپ کی نگاہ ہے۔ ہر کوئی شخص اپنے گھر پر بیٹھا ہوا ہے، اور ایسی صورت میں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم دین، مذہب اور شریعت کو کس طریقے سے جانیں، سمجھیں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ ایسی صورت میں زینبیہ چینل یہ براہ راست نشریات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے۔ ہم مسلسل 2 دن سے آپ کی خدمت میں تھے، اور آج یہ تیسرا دن ہے، اور انشاءاللہ یہ ماہ رمضان المبارک کے قریب تک یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا، اور ہم آپ کے ساتھ دین، مذہب اور شریعت کی کچھ باتیں پیش کرتے رہیں گے، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ بھی ہو اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ ناظرین، جیسا کہ ہر پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں کہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 9769762124۔ آپ اس کے ذریعے سے وائس میسج یا اپنی کوئی بھی شکایت یا کوئی بھی بات جو ہے وہ زینبیہ چینل تک آسانی کے ساتھ بھیج سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ 24 آورز 24 گھنٹہ زینبیہ چینل کو دیکھنے کے لیے www.zainabiyachannel.in پر کہیں پر بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ زینبیہ چینل کو آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیس بک پر آپ ہمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر آپ ہمارے اسی پروگرام نور ہدایت کو لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ ہمیں ٹویٹر اور انسٹاگرام پر فالو بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک شعرا آفاق شخصیت جو ہمارے مہمان ہیں، اور ہندوستان کیا بلکہ پوری دنیا میں بعنوان خطابت، بعنوان علم، بعنوان مصنف، بعنوان مؤلف جن کو پہچانا جاتا ہے، جن کو جانا جاتا ہے، بزرگ عالم دین ہندوستان میں، شاید ٹین ایجرز جو ابھی 12 یا 14 یا 16 سال یا 20 سال کا جو ایک طبقہ ہے نوجوانوں کا، وہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ شاید ہم نے یہ نام نہیں سنا یا ہم نہیں جانتے، مگر ہندوستان کے بزرگ اور جتنے بھی میچور لوگ ہیں، اور جو لوگ بھی دین، مذہب اور شریعت سے والہانہ لگاؤ رکھتے ہیں، وہ اس نام کو ضرور جانتے ہیں۔ میری مراد ہے عمدۃ الواعظین علی جناب مولانا ناظم علی خیرآبادی صاحب قبلہ، عمید جامع حیدریہ مدینۃ العلوم خیرآباد مئو، جو کہ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے گیسٹ ہیں، اور آج ہمارے سوالات کے جوابات دیں گے، اور ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ آپ جب ان جوابات کو سنیں گے تو جہاں ایمان میں تازگی پیدا ہوگی، جہاں ایمان میں علو پیدا ہوگا، ساتھ ہی ساتھ آپ اس شخصیت کو بھی اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں گے۔ ہم ان کا سب سے پہلے خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں سب سے پہلے ہم آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آپ کو طول عمر عنایت فرمائے، صحت کے ساتھ، اور آپ کا سایہ ہم لوگوں پر قائم و دائم رکھ کے پروردگار آپ کو صحت کامل اور عاجل عنایت فرمائے۔ اور شکر گزار ہے پوری ٹیم آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے زینبیہ چینل ٹیم کی جانب سے کہ آپ نے زینبیہ چینل کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا۔ شکر گزار ہے آقا۔ آپ کا شکریہ۔ سوالات اگر آپ کی اجازت ہو تو میں شروع کروں۔ بسم اللہ۔ جی، پہلا سوال، چونکہ ہم نور ہدایت کے اس پروگرام میں استقبال شہر اللہ پر کچھ باتیں کرنے والے ہیں، ماہ امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے باتیں کرنے والے ہیں، ساتھ ہی ساتھ حالات حاضرہ پر آپ کا کوئی ایک پیغام بھی ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو ان تینوں چیزوں کو ملا کر ہم نے کچھ سوالات آپ کی خدمت میں جو پیش کرنے ہیں، ان میں جو پہلا سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ فلسفہ غیبت احادیث اور روایات کی روشنی میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ غیبت کا جو مسئلہ ہے اور اس کا جو فلسفہ بیان کیا گیا ہے احادیث میں بھی اور روایتوں میں بھی، وہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ انسان کے لیے کم سے کم اس زندگی میں ایک نہ ایک کسی ایسے رہبر کی حاجت اور ضرورت محسوس ہوتی ہے جو انسان کے نظام زندگی کو بہتر سے بہتر طور پر چلانے کے احکام اور فرامین جاری کر سکے۔
جی اب غیبت کا جو مسئلہ شروع ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اگر آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اور یقیناً ایک مسلمان ضرور تلاوت کرتا ہے، تو اس کے پہلے ہی سورے کے آغاز میں یہ بات کہی گئی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم سے شروع ہوتا ہے، جو اس میں کہا گیا کہ یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے ان متقین کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واہ مومن کے لیے، متقی کے لیے، پرہیزگار کے لیے غیب پر ایمان لانا اتنا ضروری ہے کہ بغیر اس کے اسے مومن نہیں کہا جا سکتا اور نہ متقی کہا جا سکتا ہے۔ اب غیب جو ہے وہ الگ الگ چیزوں کے اعتبار سے مانا جاتا ہے۔ پہلے تو میں یہ بات بتا دوں کہ غیب کے دو اعتبارات ہیں۔ ایک اعتبار تو جی یہ ہے کہ ہم کسی سے غائب ہیں، یا یہ کہ ہوں دوسرا اعتبار یہ ہے کہ وہ ہم سے غائب ہے۔ اب چونکہ امام ہاں زمانہ کے تعلق سے یہ گفتگو ہو رہی ہے، تو میں یہ جی بات برابر اپنے بیانات میں بھی کہتا رہا ہوں اور برابر اپنی تحریروں میں لکھتا بھی رہا ہوں کہ امام ہماری نگاہوں سے غائب ہیں، لیکن بندے مومن امام کی نگاہ سے غائب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سب کے ہوں نگراں بھی ہیں اور سب کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو ہماری غیبت، یعنی ہم امام کو نہیں دیکھتے، اس کا سبب دنیاوی حالات بھی ہو سکتے ہیں، اور اپنی روحانی کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں، عرفانی نقائص بھی آدمی کے ہو سکتے ہیں، جس کی بنا پر انسان اپنے امام کو دیکھ نہیں پاتا۔ میں ایک لفظ کے تحت یہ بات کہتا ہوں، اگر انسان کی چشم بصیرت سے آمیختہ ہو جائے، مل جائے، تو یقیناً وہ امام کو دیکھ بھی سکتا ہے اور ان کی معرفت باقاعدہ حاصل بھی کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بس سبحان اللہ۔ بس یہ ہے کہ آدمی اپنے طور پر اس بات کا یقین پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ ہم نے عرفانی قوانین اور ایمانی اصول اور ضوابط کو باقاعدہ طور پر پرکھ بھی لیا ہے، اور اس کی معرفت بھی حاصل کر لی ہے، مان بھی لیا ہے۔ غیبت کا فلسفہ یہ ہے کہ آدمی کو مہلت دے دی گئی ہے کہ اس زمانے میں اپنے خود سازی اور اپنے کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے آمادہ کر لے، اور اپنے عمل اور اپنے ایمان کو اتنا مضبوط اور اتنا پختہ کر لے کہ اس کے ایمان میں کہیں سے تزلزل نہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ جو حالات اس وقت دنیا میں ہیں، مادیت کے اور دوسرے جو ہوا و ہوا سے نفسانی کے ہیں، اس کی بنا پر آدمی کے اندر ایمان کی بھی کمزوری آ جاتی ہے، عقیدہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، پھر آدمی کا عمل اس کی بنا پر کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر وہ غیبت پر ایمان رکھنے میں اس کے لیے پریشانی ہوتی ہے، اور ایسی پریشانی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی بہت سارے شبہات اور بہت سے شکوک بھی پیدا ہو جاتے ہیں انسان کے ذہن میں کہ ہم مانیں یا نہ مانیں۔ احادیث میں میں بغیر تفصیل کے یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی ایک امام بھی یا کوئی پیغمبر یا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے غیبت کے بارے میں بیان نہ کیا ہو۔ بے اگر شک بے شک ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے جو آسمانی کتابیں سمجھی جاتی ہیں، یا جو ہماری واقعی آسمانی کتاب اس وقت موجود ہے قرآن مجید، اس میں بھی اس کا تذکرہ برابر کیا گیا ہے، اور روایات میں تو اتنی تفصیلات ہیں کہ ان سب کا بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ ہوں، امام صحیح علی علیہ السلام سے لے کے اور ہمارے 11ویں امام تک جتنے ائمہ گزرے ہیں، ان سب نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ایمان آدمی کا مکمل تبھی ہوتا ہے جب غیبت امام پر یقین بھی پیدا کر لے اور اس اعتبار سے عمل بھی کرنا شروع کرے، بے اور شک عمل اتنا پختہ ہو جانا چاہیے
کہ امام نے جب یہ فرمایا کہ مومن کا اتنا سخت ہوتا ہے، فرمایا ہے امام نے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اللهم ارشاد صل على فرمایا محمد ہے وعلى محمد. کہ مومن پہاڑ سے زیادہ کہیں سخت ہوتا ہے. پہاڑ تو پھر بھی ہوں، کچھ نہ کچھ پانی کی بنا پر کٹ جاتا ہے یا ہواؤں کی بنا پر ہل جاتا ہے یا اس کے ریزے بکھر جاتے ہیں، لیکن مومن کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ آندھیاں خود چکرا جاتی ہیں، اس کا اثر مومن پہ نہیں ہوتا ہے. اور اللہ اکبر، اللہ جب اکبر. آدمی کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر انسان کے لیے کوئی دشواری اور زحمت نہیں ہوگی. غیبت کے فلسفے میں ایک بات میں خاص طور پر بیان کر دوں، چونکہ امام زمانہ سے تعلق ہے اس غیبت اچھا کا. اللہ. تو جی فرمایا ہے، حدیث میں اس کا بیان آیا ہے کہ غیبت کے زمانے میں امام اپنے صاحبان ایمان اور بالخصوص صاحبان اسلام اور دیندار اور متقی افراد کے لیے بہت بڑی حفاظت کا ذریعہ ہیں، اور وہ عقائد اسلامی کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. اگر کہیں سے جی یہ بات مطابق کی جائے تو مختصر سے واقعے کے ذیل میں یہ بات مطابق کی جا سکتی ہے کہ امام کے زمانے میں بلکہ امام سے کسی شخص نے آ کے سوال کیا کہ ایک جگہ کا ایک بادشاہ ہے اور اس بادشاہ کا وزیر ہے، وہ وزیر تشیع سے دشمنی رکھتا ہے اور شیعت کو کسی طرح سے پروان بھی نہیں چڑھنے دیتا، اور ان لوگوں کو جو ائمہ طاہرین کے ماننے والے ہیں اس سے دور بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے، انہیں تکلیف اور اذیت دیتا رہتا ہے. تو امام نے فرمایا کہ حالات کیا ہیں وہ بتاؤ. تو اس نے کہا کہ مثلا اس نے ایک آج کل انار کا ایک پھل لایا ہے، اور جی اس انار کے پھل میں وہ جی بتا رہا ہے کہ یہ کلمہ لکھا ہوا ہے جس میں اللہ کی الوہیت اور پیغمبر کی رسالت، اور اس کے بعد جو عام مومنین یا عام مسلمانوں کے درمیان بات پائی جاتی ہے وہ لکھی ہوئی ہے، یعنی خلفائے اسلام جو کہلاتے ہیں ان جی کے جی نام. جی جی. تو اس نے جب کہا تو امام نے فرمایا کہ اس میں کیا مصیبت ہے؟ کہا مصیبت یہ ہے کہ اس سے لوگوں کے دل بہک جائیں گے اور ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا. تو امام نے ہاں فرمایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کو پھر امام نے ترکیب بتائی، کہا اس نے وزیر نے کیا کیا ہے اور کس طرح سے یہ کام انجام دیا ہے. وہ جی جو چھوٹا سا پھل تھا اس میں لے جا کے اس نے ایک پورا خول بنایا، ایک تیار کر کے اس کے اندر رکھ دیا اس کو. پھر وہ دھیرے دھیرے بڑھتا رہا، اس پر وہ نقش آ گیا. اور اگر تم کو یقین کرنا ہو تو جا کے دیکھ لو، اس کے گھر میں وہ فلاں مقام رکھا ہوا ہے، اس کو لے کے آنا بادشاہ کے خدمت. یہ بہرحال ایک تفصیلی واقعہ پورا ہے جی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام نگراں رہتے ہیں کہ کم سے کم ان کا وہ دین جو خداوند عالم کی جانب سے آیا ہے اور جس کا تحفظ کی ذمہ داری ان کی ہے، جی وہ اس کو بچاتے بھی ہیں اور موقع موقع سے اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں. یا جی یوں ہی جب مثلا 11ویں امام کے زمانے کا وہ واقعہ جب اس نے قرآن مجید میں تناقض تلاش کیا تھا اور بار بار وہ اپنی پوری کتاب لکھے ہوئے بتاتا تھا قرآن میں یہ اس کے خلاف ہے، یہ اس کے خلاف ہے، یہ اس کے خلاف ہے، تو جی امام نے اس سلسلے میں بھی دین کی حفاظت کی اور تحفظ کیا. تو یہ جی. ایک غیبت کے زمانے میں یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم امام کی نگاہوں سے غائب ہیں یا دین امام کی نگاہوں سے غائب ہے یا ایمان امام کی نگاہوں سے غائب ہے یا تشیع امام کی نگاہوں سے. خود امام محافظ ہیں اس کے، اور ان کے علاوہ کوئی بہت بڑا محافظ ہو بھی نہیں سکتا ہے. انہی کا کرم ہے کہ آج یہ دین ہمارے درمیان پایا جا رہا ہے. اور غیبت کا کوئی نقصان، بظاہر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ غیبت میں رہنے سے فائدہ کیا ہے؟ تو اس جی کا تو سیدھے سیدھے امام نے یہی ایک جواب دیا تھا. پیغمبر کی حدیث میں بھی ہے کہ جیسے سورج بادل میں چھپ جاتا ہے تو اس کا کوئی نقصان عام دنیا کے افراد پر نہیں ہوتا ہے، اس کا اثر اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے. اور جب باقی رہتا ہے اثر، تو ایسے ہی امام ہیں وہ دنیا کے لیے
ہدایت کا ذریعہ ہیں، اگر وہ غائب بھی ہو گئے تو کوئی اس سے نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ پھر یہ کہ میں درمیان میں یہ بات کہتا ہوں کہ پروردگار عالم نور ہے، اللہ بے نور شک. السماوات والارض، وہ نور ہے، تو ہوں. دکھائی تو نہیں دیتا۔ اس کا بے مطلب شک. یہ ہے کہ نور نہیں دکھائی دیتا، نور کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ اب واہ. اگر امام غائب ہیں تو اثرات دیکھو، ہوں. معصوم پیغمبر نے فرمایا ہے کہ یہ زمین قائم ہے ہوں. انہی کی وجہ سے، انہی بے اماموں کی شک. وجہ سے۔ تو بے شک. اثرات، ہوا چل رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، سارے کام ہو رہے ہیں، سورج نکل رہا ہے، چاند کی روشنی، یہ سب چیزیں اثر ہیں۔ ہوں. یعنی مؤثر کو اثر سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ تو بے اگر شک. پہچاننا ہوگا تو یہ اثر موجود ہے، اس سے مؤثر یعنی ہمارا امام پہچانا جا سکتا ہے۔ کل فلسفہ غیبت دو چیزوں میں میرے اعتبار سے منحصر ہے۔ جی. ایک تو یہ کہ امام دین کے محافظ ہیں، غائب رہ بے کے شک. بھی دین کی حفاظت کر رہے ہیں، اس لیے صحیح. کہ ان کا کام ہے فرمان جاری کرنا، فرمودات دینا، احکام انسانی مسالے کے اعتبار سے پہنچانا، وہ چاہے سامنے رہیں یا غائب رہیں۔ مثال بہت آسان ہے، کسی بھی حکومت کا کوئی ذمہ دار اگر باہر بھی چلا جاتا ہے تو وہ حکومت کی نگاہوں سے غائب رہتا ہے، جی. لیکن اس کا فرمان پہنچتا رہتا ہے، تو صحیح. حکومت بھی چلتی رہتی ہے۔ اسی بے طرح شک. سے امام اگر دوسری جگہ پردہ غیبت میں ہے مصلحت الہی کی بنا پر، تو ان کا فرمان آتا رہتا ہے اور حکم چل رہا ہے، نظام عالم بنا ہوا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہ کل تھی نہ آج ہے۔ حالات میں کوئی نہ کوئی فرق آ جاتا ہے، اس کی اصلاح بھی کرنا امام کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور امام اصلاح کرتے رہتے ہیں۔ سبحان جی، اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جواب فلسفہ جواب غیبت احادیث اور روایات کی روشنی میں عمدۃ ہاں، الواعظین علی جناب مولانا ناظم علی خیر آبادی صاحب آج ہمارے مہمان خصوصی ہیں اور ہمارے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اتنی آسان زبان کے ساتھ جو باتیں آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں، تمام ناظرین جو بھی زینبیہ چینل سے، چاہے وہ اس وقت ایف بی پر ہمیں لائیو دیکھ رہے ہوں، چاہے یوٹیوب پر ہمیں لائیو دیکھ رہے ہوں، اور چاہے کیبل کے ذریعے سے اپنے گھروں میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں، فلسفہ غیبت اور جس طریقے سے قبلہ نے آپ کے سامنے ان باتوں کو پیش کیا ہے کہ سورج اگر بادل کے پیچھے بھی چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا جو ہے وہ اندھیر نگری اور چوپٹ راجہ بن جائے گی، نہیں، اس کا نور جو ہے وہ مسلسل لوگوں تک پہنچا کرتا ہے اور دنیا میں جو ہے وہ اجالا پھیلایا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے امام پردہ غیبت میں ہے، مگر ان کی نگاہیں ہر شخص پر ہیں، ہمیں اپنے ہر اعمال پر متوجہ ہونا پڑے گا اور ہر ایکٹیویٹیز پر نگاہ رکھتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ ہمارا وقت کا امام ہم کو دیکھ رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم انتظار کرنے والوں میں سے ہیں، ہمیں یقین کامل ہے کہ امام پردہ غیب میں ہے، وہ ہم پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، تو حقیقی جو منتظرین ہیں، حقیقی جو واقعی منتظرین ہیں، ان کے جو صفات ہیں وہ صفات کیا ہوں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتظار کی کرنے والوں کی دو صورت ہے، ایک تو وہ انتظار کرنے والے لوگ ہیں جو گویا سمجھ رہے ہیں کہ جب تک حالات بگڑ نہیں جائیں گے، ایک دم ظلم و ستم سے دنیا بھر نہیں جائے گی، اس وقت تک گویا امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ دوسرے وہ ہیں جو اصلاحی پہلو رکھتے ہیں انتظار میں۔ جی. اصلاحی پہلو کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو ایمان اور اپنے عمل سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ امام کے دوستوں میں اور امام کے ساتھیوں میں ان کا شمار ہو۔ واقعی انتظار کرنے والوں کی صفت چار پانچ جو بیان کی گئی ہے، جسے محدث قمی نے اپنی کتاب منتہی الاعمال میں بھی بیان کیا ہے، اور جی. جی. دوسرے علماء نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں، جیسے کمال الدین اور تمام النعمہ میں ہے، یا اور غیبت نعمانی میں، یا شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے، ان لوگوں نے بھی بیان کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ واقعی امام کا انتظار کرنے والا وہی ہوتا ہے جس کے اندر وہ صفات پیدا ہوں جن صفتوں کو امام پسند کرتے ہوں اور امام چاہتے ہوں کہ ہمارا ساتھی اور ہمارا دوست یا ہمارا محب کیسا ہوگا، اس کو کس طرح کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اگر واقعی انتظار کر رہا ہے تو اس کا عمل بہتر سے بہتر ہونا چاہیے، یعنی شریعت اسلامی کے مطابق اس کا عمل ہو۔ دنیا کے جو اور
बेहुदा या बेबुनियाद या खुराफाती चीजें हैं उनमें वो गिरफ्तार न रहे, न हो। बल्कि हम्म। दीन ने जो बात कही है उन बातों पर अमल पैरा रहे, या मासूमीन ने जो फरमाया है उस पर अमल करता है। यानी मुख्तसर लफ्जों में ये कहा जा सकता है कि अगर आज कुरान मजीद हमारे दरमियान है और यही कुरान दौरे पैगंबर में भी था, आज अगर किरदार मासूमीन हमारे दरमियान रहनुमाई कर रहा है तो कल भी यही किरदार रहनुमाई कर रहा था। तो अगर कल सलमान, अबू ज़र, मिक़दाद और दूसरे इस तरह के असहाब पैदा हो रहे थे और वो मासूमीन की निगाह में पसंदीदा भी थे, तो आज वही चीज़ें मौजूद हैं, तो इंसान के अंदर इंतज़ार करने की हालत में भी उन्हीं सिफ़ात की पाबंदी करना चाहिए जो सिफ़तें या जो खुसूसियात उन अइम्मा के असहाब और उनके चाहने वालों में पाई जाती थी। अगर उन सिफ़तों का पाबंद होगा, मिसाल के तौर पर जी ईमान है तो ईमान में तज़ल्ज़ुल न हो, जी अमल है तो अमल में कहीं से कोताही और कमी न पैदा होने पाए, और फिर हम्म अखलाक आदमी, तीन चीजें बुनियादी हैं ईमान के अंदर। एक तो ये कि आदमी का अकीदा बेहतरीन हो, दूसरे जी ये कि अमल सबसे अच्छा हो, और तीसरे बेशक। अखलाक भी बुलंद हो। ये तीन सुभान चीजें अल्लाह। अगर होंगी तो इंसान बेहतरीन सिफात का मालिक होगा। अल्हम्दुलिल्लाह के इंतजार करने वालों में ये तीनों सिफतें पाई जाती है, ना अकीदे की खराबी है और ना अमाल हम्म में कहीं से कोताही पैदा करते हैं और ना अखलाक में कोई खराबी आती है। तो अगर ये तीन सिफतें हैं तो वाकई वो इमाम का इंतजार करने वाला है, और उसी का इंतजार सही भी है, और उसी इंतजार के लिए कहा गया है कि ये इबादत है। बेशक। इमाम के सुभान अल्लाह। ज़हूर एक सवाल आपकी बातों में है, और आपकी बातों के ही जरिए से है, और वो सवाल ये जी है कि आपने बताया कि सलमान और अबूजर और मीसम, तो उस दौर में तो मासूम उनके निगाहों के सामने थे और वो उनसे हम्म, कस्बे फैज किया करते थे, उनके सामने हम्म, जानवे अदब तय किया करते थे। तो आज जी के जी दौर में इंसान सलमान, अबूजर और मीसम कैसे बन सकता है? हाँ, बहुत आसान है। अगर हमारे सामने वो हालात हैं पैगंबर की जिंदगी के वाकयात जो आज हम तक मासूमीन से पहुंचे हैं, सीना बसीना हम तक आया है या मासूमीन ने बयान किया है, तो यकीनन वही सिफात पैदा हो सकते हैं। और मैं इसकी दलील के लिए ये कह सकता हूँ कि मासूम ने ये फरमाया है कि जो दौरे ज़हूर वाले मोमिन थे उनका मर्तबा उतना बुलंद नहीं है जो दौरे गैबत वालों के ईमान का मर्तबा बुलंद है, इसलिए कि सुभान अल्लाह। बगैर सुभान बगैर अल्लाह। देखे इन्होंने कबूल किया है। यकीनन ये हम्म बात आपकी दुरुस्त है कि वो नूरानी चेहरे देख रहे थे, अजीम किरदार देख रहे थे, सीरत की बेहतरीन किताब उनके सामने मौजूद थी, उसको देख रहे थे। लेकिन आज कोई कमी नहीं है, गैबत के दौर पर, गैबत पर ईमान लाने वाला या दौरे गैबत में इंतजार करने वाले के पास इतना बड़ा सरमाया है कि कम से कम दिल इतना मजबूत है कि उसे अब देखने की जरूरत नहीं है, किरदार सामने मौजूद है, देख रहा है और उसी किरदार के एतबार से अमल करता चला जा रहा है, इसलिए उसको कोई इंतहाई जरूरत नहीं। इंतहाई शुक्रगुजार है। बहुत ही बेहतरीन बातें नाज़रीन आपकी खिदमत में पेश की जा रही है, और अरे कुछ सवालात ऐसे भी हैं कि जो आपके दिल के होते हैं और ज़नबियत चैनल के ज़रिए से उसको मुसलसल फौरी तौर पर उसको जो है वो पूछ लिया जाता है। जैसे नौजवान मिंबर से जब ज़ाकिरीन से सुनता है या खतीबों से सुनता है या उलमा के जब बयान सुनता है, तो उसके दिल में सवाल तो होता है, मगर वो सवाल उसके मुँह तक नहीं आ पाता और वो पूछ नहीं पाता। कुछ बातें टीनेजर्स और नौजवान इसी तरीके से होता है कि हम सलमान कैसे बन सकते हैं, हम अबूजर कैसे बन सकते हैं। तो बेहतरीन बात कही है कि उन्होंने देखकर और उन सीरत को और कमाल को सामने से देखकर तब अपने आप को इस मंजिल तक पहुंचाया। आप अपने यकीन और अकीदे की बुनियाद पर अपने आप को इस मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। अगर एक सवाल चूंकि शाहरुल्लाह के उन्वान से भी कुछ बातें आपके सामने करनी है। अभी तक जो बातें कर रहे थे वो माह इमाम, चूंकि ये माह मुबारक इमाम से मंसूब है, उस बुनियाद पर कर रहे थे। तो एक सवाल जो है हमारा शाहरुल्लाह, चूंकि माह रमजान का भी लोग इंतजार कर रहे हैं और कब ये अल्लाह का महीना हमसे मिलने वाला है उसके भी मुंतजिर है। तो ऐसी सूरत में एक मुसलमान को अमूमी तौर पर और एक शिया को खुसूसी तौर पर माह मुबारक रमजान का इस्तकबाल किस तरीके से करना चाहिए?
بسم اللہ الرحمن بات آپ کی بالکل درست ہے، اور واقعاً ہم مومنین کا سب سے زیادہ فریضہ ہے کہ وہ ماہ مبارک کا استقبال کریں، اس لیے کہ ہمارے ائمہ بھی اس ماہ مبارک میں تشریف لائے ہیں، جی اور ہماری کتاب بھی اس مبارک مہینے میں آئی ہے، یعنی جتنی کتابیں آسمانی ہیں سب کا تعلق اسی ماہ مبارک سے ہے۔ اور پھر بالخصوص قرآن مجید کے بارے میں تو سیدھے سیدھے اعلان ہے کہ وہ ليلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، یعنی نازل ہونے کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ میں اپنے عقیدے اور شیعت کی بنا پر کہتا ہوں، ایسا نہیں کہ پورا قرآن ایک دم سے گٹھری کی طرح سے بنا کے بھیج دیا گیا ہو، بلکہ سلسلہ شروع ہوا۔ اور یوں تو جی میرے نبی کے پاس پورا قرآن پہلے سے موجود تھا، یہ میں عقیدے کے طور پر کہتا ہوں کہ وہ تو جبریل امین صرف بتانے کے لیے آتے تھے کہ اب یہ پہنچا دیجئے، یہ پہنچا دیجئے، یہ پہنچا دیجئے، ورنہ جی جی قرآن تو پیغمبر لے کے آئے تھے۔ ہمارا کوئی امام، ہمارا کوئی ہادی، ہمارا کوئی رہبر ایسا نہیں ہوتا جو سامان ہدایت لے کے نہ آتا ہو۔ کیا ہدایت کا بات ہے، سامان سبحان اس اللہ، کے پاس موجود ہوتی، سبحان وہ اللہ۔ وہاں سے لے کے آتا ہے، یہاں آ کے پانے کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور اس میں شاید راز یہ بھی ہے کہ جو لوگ یہاں اپنے کو رہبر یا ہادی یا مصلح یا جو بھی کہتے ہیں، وہ یہاں آ کے کچھ سیکھتے ساکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد قانون بناتے ہیں اور قانون کو رائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا ہادی وہاں سے قانون لے کے آتا ہے، وہ واہ قانون خدا کا، حکومت خدا کی، قانون خدا کا نافذ کرنے والا نبی ہوتا ہے، وہ واہ نافذ کرتا ہے اور پھر حفاظت کرنے والے امام ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے، اس کا استقبال اس انداز سے کرنا چاہیے۔ جی تو میں ایک بات بہت اطمینان سے یہ کہتا ہوں کہ قرآن اگر ہدایت ہے تو جی ہادی کا استقبال کیسے ہونا چاہیے؟ جیسے قرآن کا استقبال، جیسے ائمہ کا استقبال، ایسے ہی شہر اللہ کا استقبال، اسی اللہ انداز اکبر، پر استقبال کرنا چاہیے کہ ہم اپنے کو پاک و پاکیزہ بھی رکھیں اور اپنے کو بہترین عمل کی طرف لے بھی جائیں۔ وہ برکتیں جو ماہ مبارک میں ملنے والی ہیں وہ ہمیں حاصل ہو سکیں، وہ رحمتیں جو نازل ہونے والی ہیں وہ ہمیں مل سکیں، وہ مغفرت جو ہمارے گناہوں کے لیے ہونے والی ہے اس مہینے میں وہ مغفرت بھی ہم کو حاصل ہو سکے۔ پیغمبر نے آخر انہی لفظوں کے ساتھ ارشاد فرمایا تھا، استقبال ماہ رمضان کا جو خطبہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا تو اس میں یہی تھا کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرت، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ گیا ہے رحمت کے ساتھ، برکت کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ۔ مغفرت ہوگی ہمارے گناہوں کی، برکتیں نعمتوں کے طور پر نازل ہوتی رہیں گی، رحمت انسان کی زندگی کے شامل حال ہوتی رہے گی۔ تو ہمیں استقبال کرنا چاہیے۔ آ جائے ماہ مبارک تو اس سے پہلے اپنے جی کو پاکیزہ بنا لینا چاہیے۔ میں بالکل سادے لفظوں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے تو آدمی اپنے دروازے کو بھی صاف رکھتا ہے، کمرے کو بھی صاف رکھتا ہے، گھر کو بھی صاف رکھتا ہے، اپنے تمام تر حالات کو بھی صاف رکھتا ہے، اس کے لیے جو انتظامات کرنا ہوتے ہیں وہ انتظام بھی کرتا ہے۔ اب اگر خدا کا مہینہ یہ آ رہا ہے تو خدا سے بلند کوئی نہیں ہے، مہمان جس حیثیت کا ہوتا ہے اسی اعتبار سے انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ اب خداوند عالم کا یہ مہینہ آ رہا ہے تو ہم کو کیسے نہ ہماری زندگی کا ظاہر بھی پاکیزہ ہو جانا چاہیے اور باطن بھی جانا چاہیے۔ جیسے دروازہ پاک صاف ستھرا ہوتا ہے تاکہ آنے والا دیکھے کہ ہاں بھائی کوئی اچھا آدمی ہوگا جی، دروازہ اتنا صاف ستھرا ہے۔ تو اگر ہم تک آ رہا ہے تو ہمارا ظاہر بہترین ہو تاکہ ہم سب خداوند عالم کی بارگاہ میں جائیں تو پاک و پاکیزہ ہو کے جائیں اور اس کے ایام اور اس کے دنوں کا استقبال اسی انداز سے کریں۔ ہم اپنے گناہوں سے اپنے کو پاک کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس کا مہینہ جب آئے تو خداوند عالم کی بارگاہ تک یا اس کے منزل تک پہنچنے کے لیے ہم اپنے کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں۔ اور پھر ماہ مبارک رمضان میں اگر کچھ کمی رہ جائے گی ہمارے گناہوں کی یا غلطیوں کی تو اس کو ماہ مبارک رمضان میں انشاءاللہ پاک اور پاکیزہ کر لیں گے۔ اتنے فضائل بیان کیے گئے ماہ مبارک رمضان کے، اس کو انسان کو
متوجہ رہنا چاہیے اس کی جانب. میں ایک بات کی طرف خاص طور پر توجہ بھی لوگوں کو دلانا چاہتا ہوں کہ جی میں بالکل نے بالکل. آپ نے بھی پڑھا ہے اور میں نے بھی دیکھا کتابوں میں لکھا ہوا کہ روزانہ کے رمضان میں رات کو کچھ نمازوں کی تعداد بیان کی گئی ہے کہ پہلی تاریخ میں اتنی رکعتیں اور دوسری تاریخ میں اتنی رکعتیں اور تیسری تاریخ میں اتنی رکعتیں. ان کو میں زبان میری مختصر ہے اور میں فقیر ہوں، لیکن یہ گزارش کر رہا ہوں خاص طور پر ان لوگوں سے جو ماہ مبارک میں موعظے کہتے ہیں یا جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ ان فضائل یا ان باتوں کو مومنین تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ وہ باتیں وہاں تک پہنچ جائیں. اس میں ایک فلسفہ یہ ہے کہ جو فضیلتیں نافلہ ماہ رمضان کی بیان ہوئی ہیں، ان نوافل کی بنا پر ہمارے واجبات کو بڑی قوت مل جاتی ہے. معصوم نے فرمایا ہے کہ اگر واہ واجب میں واہ. کوئی کمی رہ جاتی ہے تو یہ نافلہ اس کو پورا کر دیتا ہے. یعنی گویا نقص جو ہے وہ نافلہ پورا کرتا ہے. اب جب نافلہ پورا کرتا ہے اس نقص کو، اس نوافل کو ادا کرنا چاہیے. پورے ماہ مبارک کے لیے نمازیں بیان ہوئی، جیسے دعائیں ہیں تو دعاؤں کی تو بڑی تاکید رہتی ہے کہ یہ دعا نماز مغرب کے بعد پڑھو، یہ ظہر کے بعد پڑھو، یہ عصر کے بعد پڑھو، اور یہ افطار سے پہلے پڑھو. تو یہ سب تو بہت بیان ہوتی رہتی ہیں، لیکن وہ نمازیں جو ماہ مبارک میں ہیں ان کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی بہت کم دلائی جاتی ہے. لہذا میری گزارش ہے ان نوجوان افراد سے اور ان علماء کرام سے، ان افاضل سے کہ جو خدمتیں کر رہے ہیں اور دین کو پھیلانے کی اور معصومین کے پیغامات کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ان باتوں کو بھی پہنچانے کی کوشش کریں. ہمارا فریضہ ہے کہ ہم استقبال ماہ رمضان سے پہلے استقبال کے طور پر اپنے کو اس کی بارگاہ میں مہمان بنانے سے پہلے اس قابل بنا لیں کہ میزبان ہمیں قبول کر لے. سبحان اللہ. اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں کہ میزبان ہمیں شرف قبولیت عطا کر دے. ہمیں جو ہے وہ سمجھے واقعاً کہ یہ ہمارا مہمان ہے. آدمی کسی کے گھر جانے سے پہلے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتا ہے، اپ ٹو ڈیٹ کرتا ہے، بناتا ہے، سنوارتا ہے، تب کسی کے گھر میں جاتا ہے تاکہ شان بنی رہے، شوکت بنی رہے، ایک معیار اور ایک ایسی صورت بنی رہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا جو امپریشن ہے وہ اچھا پڑے. تو سوچئے جب ایک عام بندے سے ملاقات کے لیے، لقاء کے لیے اتنی تیاریاں ہیں، تو جب خدا سے ملاقات کا مسئلہ ہو اور جب خدا کا مہمان بن کر جانا ہو تو ہمیں کیا کیا تیاریاں کرنی پڑیں گی. اور ایک اچھا اشارہ، جہاں تمام دعائیں پڑھی جاتی ہیں مخصوص دنوں کے اعتبار سے، وہ دعائیں تو پڑھی ہی جائیں، ساتھ میں نوافل کی طرف بھی دھیان ہمیں دینا چاہیے. ہماری فکر ہونی چاہیے کہ ہم نافلے کو کس طریقے سے، رات میں بازاروں میں گھومنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم نافلے کی طرف متوجہ ہو جائیں، بجائے اس کے کہ بازاروں اور چوراہوں اور چائے کے نکڑ پہ کھڑے ہو کر، بجائے اس کے کہ ہم غیبت کریں اور لوگوں کی کچھ باتیں کریں اور اپنے افطار اور سحر کا جو ہے علل اعلان جو ہے وہ لوگوں کو بتائیں کہ آج ہم نے اتنی افطاری کی اور اتنی سحری کی اور سحری میں یہ کھایا اور افطاری میں اس قسم کے انواع اور اقسام کے سامان ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں. تو ان ساری باتوں سے پرے ہٹتے ہوئے نافلے بہت خوبصورت اور بہت ہی بہترین اور بہت ہی کارآمد اور کہیں نہ کہیں منزل ایمان کی ارتقاء کے لیے عمدۃ الواعظین عالی جناب مولانا ناظم علی خیرآبادی صاحب قبلہ آپ کے سامنے بزرگ عالم دین. اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ مفاتیح الجنان جو کتاب شیخ عباس قمی نے تحریر کی ہے، آپ نے اس کتاب کا ترجمہ بھی کیا ہے. یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کون ہے کہ جنہوں نے مفاتیح الجنان کا ترجمہ کیا ہے، تو آج زینبیہ چینل کے تمام ناظرین جو بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، چاہے جس ذریعے سے، چاہے ہماری ویب سائٹ کے ذریعے سے، میں آپ کے سامنے تعارف کرانا چاہتا ہوں ایک ہندوستان کی اس شخصیت کا کہ جس نے شیخ عباس قمی کی کتاب مفاتیح الجنان کا اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے تمام ہندوستانیوں کے لیے آسان زبان میں، ایک سلیس زبان میں، آغا پوری قوم اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرے گی اور پروردگار کے ہاں اس کا اجر عظیم آپ کو انشاءاللہ پروردگار عنایت فرمائے گا. محمد اور آل محمد واسطے سے خدا آپ کو صحت دے، تندرستی دے، سلامتی سے رکھے آپ کو اور آپ کا سایہ قوم کے اوپر قائم و دائم رہے. ناظرین کو ہم ایک بات اور بھی بتاتے چلیں کہ جہاں آپ نے ترجمہ کیا ہے، جہاں آپ بہت سی
کتابیں آپ کی شائع ہوئی ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ کے ادارے سے ایک کتاب اور ایک 6 ماہی کتاب جو ہے وہ جاری ہوتی ہے جس کا نام ہے البیان. تو جو لوگ بھی اس کے ممبر بنیں گے انشاءاللہ ان کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور وہ کتابیں ان کے ایڈریس تک جو ایڈریس پر آسانی کے ساتھ پہنچ سکتی ہیں. آئیے ناظرین ہم اپنے ایک سوال کی طرف بڑھتے ہیں چونکہ یہ لازم و ضروری تھا کہ آج کے اس 4G اور 5G کا ویٹ کرنے والے نوجوان جانے اور سمجھے کہ ہم کس شخصیت کے ساتھ روبرو ہیں. آغا معذرت چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا میں نے وقت جی لیا مگر ایک سوال آپ کے سامنے اور رکھنا چاہوں گا اور وہ سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان میں روزے کے علاوہ ہماری اور اہم ترین مصروفیات کیا ہونی چاہیے؟ بسم اللہ. دیکھیے روزہ تو بہرحال واجب ہے اور فرض کیا گیا ہے جیسے اور دوسری امتوں اور قوموں پر خداوند عالم نے فرض کیا تھا ان کے حالات کے اعتبار جی سے. لیکن ماہ مبارک رمضان میں اس روزے کے فرض کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن مجید کثرت سے کرنا چاہیے یا دعائیں جی بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے. جو دعائیں وارد ہوئی ہیں انہیں بھی جی پڑھے اور اس کی طرف متوجہ رہے. اب میں یہ عرض کر دوں کہ کوئی صاحب یہ نہ سوچیں کہ دن بھر روزہ رکھا تو اس میں قرآن مجید کی تلاوت بھی دن بھر کرتے رہے. نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ دن بھر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں. جی نماز پڑھیے، اگر 4-5 آیتیں بھی پڑھی اور اس پر غور و فکر کر لیا اور اس میں جو احکام بیان ہوئے ہیں ان حکموں پر عمل کرنے کی کوشش کر لی تو یہ 2-4 آیتیں ہی پڑھنا کافی ہے. میں یعنی نے آپ کے حدیث کہنے میں یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جھوم جھوم کر قرآن مجید کا ختم کرنا کمال نہیں ہے بلکہ جی آیتوں سمجھنا کو چاہیے. ترجمہ. جی بسم اللہ آقا بسم اللہ. ہاں، آیتوں میں جو احکام ہیں ان احکام کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور پھر اس پر عمل کرے. حدیث میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نے بیان فرمایا ہے کہ دور پیغمبر میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، مسلسل آ رہا تھا، تو جو پیغمبر کے اصحاب تھے وہ 5-6-7 آیتیں سیکھتے تھے اور جی سیکھ کے واپس جاتے تھے. جب واپس چلے جاتے تھے تو کچھ دنوں کے بعد واپس آتے تھے. اتنے دنوں کیوں رہ جاتے تھے؟ تو وہ یہ بیان کرتے تھے کہ اتنے دنوں ہم نے ان آیتوں کو سمجھا، اس کو عمل کیا، اس کے احکام کو دیکھا، عمل کر لیا، تو اب دوسری آیتیں ہم سننے کے لیے آئے ہیں تاکہ اس پر عمل کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہو. تو جی اگر روزانہ 2-2 4-4 آیتیں پڑھ کے ان کے احکام پر عمل کریں گے تو میں جی سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اصلاح کے لیے، معاشرے کے سدھار کے لیے یہ بہت بڑا کام ہو جائے گا. اس لیے کہ واہ جب تک فرد نہیں سدھرے گا اس وقت تک سماج نہیں سدھرے گا، خاندان نہیں سدھرے گا، خانوادہ نہیں سدھرے گا. فرد سبحان سدھرے اللہ گا سبحان اللہ تب جا سبحان کے اللہ. کہیں پورا خاندان اور معاشرہ سدھر سکتا ہے. تو اگر ہم قرآن مجید پڑھیں اور اس کی آیتوں پر غور کریں، اس کے احکام کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن اس میں یہ یاد رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر سے کوئی اور تفسیر یا کوئی اور چیز ڈھونڈ کے لائے اور اس کو پڑھ لیا، سمجھ لیا کہ ہم نے سمجھ لیا. نہیں، تفسیر دیکھیے تو معصومین نے جو بیان کی ہو، جو اللہ ائمہ معصومین کی جانب سے تفسیریں آیتوں کی آئی ہیں، ان آیتوں کو، ان تفسیروں کو پڑھیے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجیے. تو پہلا فریضہ تو روزہ رکھنا، اور جی دوسرے مستحب تاکیدی یہ ہے کہ آدمی روزے کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرے اور جی قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی پڑھتا رہے. اب جی دعاؤں کے بارے میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ دعا پڑھی جاتی ہے، ہوں دعا کی نہیں جاتی. بہت 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 خوبصورت بیان بہت خوبصورت بیان. کتابوں میں جو دعائیں لکھی ہوئی ہیں، اب میں کیا بتاؤں، میں نے تو بار بار مختلف جگہوں پر دیکھا کچھ ایسے بھی پڑھنے والے ہیں دعا کے جو خالی انگلی پھراتے ہیں. جی جی دعا جو لکھی ہوئی ہے اس پر انگلی پھراتے چلے جاتے ہیں، یا جو چوکھٹے بنے ہوئے ہیں ان چوکھٹوں کو گھیرے جاتے ہیں اور ہاں پڑھے جا رہے ہیں. یہ دعا جی پڑھنے کا حکم نہیں ہے. قرآن مجید میں ادعونی، مجھ سے دعا کرو، بس بے تجب شک لکم، تو میں قبول کروں گا.
دعا پڑھنا یہ ایک الگ بات ہے. یقیناً معصومین کے الفاظ اگر ہماری زبان پر جاری ہو جائیں گے تو یہ بہت بڑی برکت ہے, بہت بڑی فضیلت ہے, بہت زیادہ ثواب ہے. لیکن اصل میں دعا کرنا چاہیے. پڑھنے اور کرنے میں فرق کیا ہے؟ پڑھنے میں صرف زبان استعمال میں آتی ہے. جب جی پڑھتا ہے جی آدمی تو صرف زبان کو استعمال کرتا ہے, اور جی. کرے گا تو زبان کے ساتھ دل بھی استعمال کرے گا. اللہ جو اکبر. ہمارے دل میں آرزو ہے, جو اللہ ہمارے اکبر. دل میں تمنا ہے, جو ہمارے دل میں خیال ہے, اس خیال کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرے گا. یہ تو یقین ہے کہ خداوند عالم ہمارے خیالات کا بھی جاننے والا ہے, وہ جانتا ہے اچھی طرح سے. لیکن وہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں اگر بندہ آیا تو کم سے کم مجھ سے کہے تو, کیا بات ہے, بولے تو. کیا بات ہے. اور جب بولے گا تو دل سے بولے, زبان سے صرف نہ بولے. یہ زبان تو لغزش کھا جاتی ہے, قربتاً اللہ کے بجائے قربتاً اللہ ہو جاتا ہے. شہر زبان ہے, لغزش کھا جاتی, لیکن دل سے جو آواز نکلے گی واہ واہ تو واہ واہ. اس میں بڑا اثر ہوتا ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر کیا بات, نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو یہ کیا طاقت بات. پرواز کہاں سے آئے گی؟ دل سے کرے گا تو پرواز کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ تک پہنچ جائے گی. تو دعا کرنا چاہیے, صرف دعا پڑھنا نہیں چاہیے. ہاں پڑھے اس ارادے سے کہ یہ معصوم کی پاکیزہ لفظیں ہیں, اور ان اللہ اکبر. پاکیزہ لفظوں کو اپنی زبان پر جاری کر رہے ہیں تاکہ ہماری زبان بھی پاکیزہ ہو جائے اور ہمارا دل بھی پاکیزہ ہو جائے. میں نے کہیں کسی کتاب میں کبھی حدیث میں دیکھا تھا کہ آدمی اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر 6 چیزیں نہ پائی جاتی ہوں. اس میں سے 2 چیزیں عرض کیے دیتا ہوں. 6 چیزیں اگر ہوں گی تو کمال ہے آدمی کا. ان میں 2 چیز یہ ہے کہ دل بھی ہو اور دل کے ساتھ زبان بھی ہو. کمال الرجل بستن. جی جی. وائس بریک, آغا آپ کی وائس بریک ہوئی پھر سے. ہاں انسان کے یہ اندر ہاں جو 6 چھ کمال. فرمایا جی ہے کہ انسان کا کمال 6 چیزوں سے ہوتا ہے. جی جی وہ 6 چیزیں 2 کر کے بیان کی ہیں. جی جی ان میں 2 چیزیں جو ہیں وہ ایک دل ہے اور ایک زبان ہے. جی دل جو سوچتا ہے وہ زبان پر بات آتی ہے, جی جی اور یہ زبان جب تک دل کی پابند رہتی ہے تب جی. تک تو زبان کا کارآمد ہے, اور جب دل کی پابند نہ ہو تو یہی زبان بہت خراب حرکتیں کرتی ہے, اور یہ زبان بہت سی خرابیاں پیدا کرتی ہے. دل کی پابند یعنی دل ہے مرکز, اس مرکز کی پابند اگر یہ زبان ہے تب تو یہ زبان بڑی کارآمد ہے. یہ دعا بڑی کارآمد ہے, یہ زبان کے لفظیں بہت کارآمد ہیں. لیکن دل کے سے اگر الگ ہے, اور اس کے لیے بہت خوبصورت لفظ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دل ہے ائمہ طاہرین انسان کا دل ہے, اور یہ مومنین انسان کی زبان ہے. اگر یہ زبان مومن کی اس ایمان یعنی معصوم کے قلب کے مطابق ہے تب تو یہ انسان کی زبان مومن زبان ہے, اور اگر یہ اس کے مطابق نہیں ہے تو یہ مومن زبان نہیں ہے. اور جب مومن زبان نہیں ہوگی تو جو دعا نکلے گی اس دعا کا بھی کوئی فائدہ آدمی کو نہیں پہنچے گا, بس زبان سے کہتا رہے گا. اسی لیے اکثر دیکھنے میں آتا ہے جو زبان سے پڑھنے والے صرف دعا کے ہیں ان کی دعائیں بہت کم قبول ہوتی ہیں, اور جو دل سے دعا کرتے ہیں تو چونکہ دل بول رہا ہے لہذا دل سے نکلی ہوئی بات اس کا اثر بہرحال وہاں تک پہنچتا ہے. تو اس ماہ مبارک میں انسان کو دعا کرنا چاہیے اور دل سے. پھر دعا صرف اپنے لیے نہ کرے بلکہ تمام مومنین کے لیے, جو مرحومین ہیں ان کے لیے بھی کرے, جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی کرے, جو جا چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے, جو زندہ ہیں ان کو توفیقات نیک کے لیے دعا کرے کہ وہ ہدایت کے راستے پر آئیں. اور پھر جب قرآن اس میں ماہ مبارک میں انسان کے لیے خدا بند عالم رحمت کے دروازے پاٹوں پاٹ کھولے ہوئے ہیں, برکتیں مل رہی ہیں, مغفرت ہو رہی ہے, ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ شیطان بند ہے. اب جب یہ بند ہے شیطان تو شیطان کے بند ہونے کی صورت میں گمراہی کے امکانات کم ہو گئے, بند کر دیا گیا. اس کے بعد بھی
اگر کوئی روزہ نہ رکھے، اگر کوئی دعا نہ کرے، اگر کوئی قرآن کی تلاوت نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ والا اصلی والا بند ہے، مگر اس کے چیلے موجود ہیں، کہ شاگرد لوگ موجود ہیں جو الگ الگ بہانے کر رہے ہیں کہ یہ پریشانی ہے روزہ کیسے رکھیں، یہ پریشانی ہے نماز کیسے پڑھیں، یہ پریشانی ہے دعا کیسے کریں. یہ اس سے بڑے ہو گئے. تو جس کو کہا جاتا ہے دیگ سے زیادہ چمچ گرم، جی تو جی وہ جی چمچے جو ہیں وہ زیادہ گرم ہو گئے. دیکھ بیچارہ شیطان وہ تو کہیں پڑا ہوا ہے، بند کر دیا خدا نے، اور یہ اس سے زیادہ گرم ہو گئے ہیں. تو جی بہرحال ماہ مبارک میں انسان کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اپنے لیے، دوسروں کے لیے، مرحومین کے لیے، زندہ افراد کے لیے، تمام دنیا کے صاحبان ایمان کے لیے دعا کرنا چاہیے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ. اور اب یہ حدیث میں آگے آئے کہ اپنی دعا اپنے لیے کم کارآمد اور قبول ہوتی ہے، دوسرے کے لیے زیادہ قبول ہوتی ہے. بے شک جب بے ہم شک دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو دوسرا ہمارے لیے دعا کرے گا. بے شک بے شک آقا. دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون بھی ہوگا اور کامیابی کا راستہ بھی ہوگا. جی انتہائی شکر گزار ہیں. اور بہت ہی خوبصورت بات. سوال ہم نے یہ کیا تھا کہ ماہ رمضان میں روزے کے علاوہ ہماری اہم ترین مصروفیات کیا ہونی چاہیے. اس کے جواب میں عمدۃ الواعظین علی جناب مولانا ناظم علی خیر آبادی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ صرف دعا پڑھے نہیں بلکہ دعا کو دل کے ساتھ کرے. انگلی کا پھیر لینا دعاؤں پر کمال نہیں ہے، بلکہ دل سے نکلنے والی دعائیں اخلاص کے ساتھ جب بارگاہ اجابت سے ٹکراتی ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. آقا آخری سوال کروں گا، اور جو آپ نے وقت دیا ہے اس کے لیے انتہائی شکر گزار ہیں. اور وہ سوال ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں وہ ہمارے اور آپ کے اور سب کے سامنے ہیں. لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھر میں رہیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھیے. کورونا جیسی مہلک بیماری اور مہلک مرض جو ہے وہ تمام فرعونی طاقتوں کو، ان کے وجود کو یہ بتانے کے لیے تیار ہے کہ جو سورہ فیل قرآن مجید میں نازل ہوا ہے اس کی تفسیر الحمدللہ پوری کائنات دیکھ رہی ہے کہ ایک خوردبین سے نظر آنے والا چھوٹا سا ذرے سے بھی کم اوقات رکھنے والا ایک جرثومہ چھوٹا سا جو ہے وہ پوری دنیا کو تہو بالا کیے ہوئے ہے. اور جتنے بھی ابرہان وقت ہیں وہ سب اپنی اوقات سمجھ رہے ہیں. جتنے بھی تیل کے پجاری تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ مال و دولت کا انبار لگا رہے گا اور کبھی یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. سمندروں کے سینے پر چلنے والے جتنے بھی جہاز ہیں وہ اپنی جگہ پر ٹھہر گئے ہیں. ہواؤں کو چیرتے ہوئے پرواز کرنے والے طیارے اپنی جگہ پر انجماد کی منزل اختیار کیے ہوئے ہیں. سب کچھ پوری کائنات اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے. ایسی صورت میں آپ کا سرکار عالم اسلام کے لیے، تمام لوگوں کے لیے اور دنیا کے لیے کیا میسج اور کیا پیغام ہوگا؟ دیکھیے حالات تو بہرحال میں یہ کہہ سکتا ہوں مادیت کے پجاریوں کے لیے بھی خراب ہے، جی اور مادیت کا حصار اتنا روحانی ماحول تک پہنچ گیا ہے کہ روحانی افراد کے لیے بھی زحمت بنا ہوا ہے. تو جی جی یقیناً یہ جو کورونا کی وبا ہے یہ پھیلی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. اس سے بچنے کے لیے میں سب سے بہتر بات یہی سمجھتا ہوں کہ آدمی حفظان صحت کے اصول پر عمل کرے اور احتیاط سے زیادہ کام لے. جو جی وہ گورنمنٹ کے لوگوں نے، حکومت کے افراد نے، ارباب حل و عقد نے، صاحبان علم و دانش نے بیان کیا ہے اس پر عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے. اور یہ جو بات سامنے آتی ہے کہ مسجد خالی ہو جائے گی یا حسینیے خالی ہو جائیں گے یا اتباعات عالیات خالی ہو جائیں گے، خالی مکہ نہیں بند ہوگا. ہو گیا ہے، مدینہ بند ہو گیا ہے. دیکھیں کچھ بند نہیں ہوا ہے، خالی خیال ہے جی کہ یہ بند ہے وہ بند ہے. میں بند اس کو جی کہتے ہیں جہاں کوئی نہ رہے. کیا بات ہے. وہ بند تھوڑی ہے. انسان نہیں جائیں گے تو آ رہے ہیں خدا کے بندے جو وہاں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، جو عبادتیں بھی کر رہے ہیں، سب کچھ. ہاں یہ کہ جن پر بیماری اور اس وبا کا اثر ہونے والا ہے ان کو ارباب علم و دانش نے روک دیا ہے، کہا آپ وہاں نہ جائیں، اس فضا میں نہ جائیں. یہ ان کی بہت بڑی خدمت ہے کہ انہوں نے کم سے کم انسان کو متوجہ کر دیا ہے کہ اس جگہ جانے سے آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کے لیے زحمت کا سامنا ہے.
میں اکثر یہ بات یاد بھی کرتا ہوں کہ آدمی کے لیے جان ہے تو جہان ہے. جی اگر جان موجود ہے تو آدمی دنیا میں رہے گا, نہیں ہے جان ہاں تو دنیا میں نہیں رہے گا. تو اس جان ہاں کی حفاظت, اور یہ بات بالکل صحیح ہے, ہمارے علماء جیسے علم الادیان کے ماہر ہوتے ہیں اسی جی طرح جی علم الابدان کے بھی ماہر ہوتے ہیں. بے تو شک بے جسم کی شک. صحت کا بھی خیال رکھتے ہیں, اور معصومین نے وہ ساری باتیں بیان بھی کی ہیں, علماء ہوں اس کو بیان کرتے رہتے ہیں. تو اس مہلک وبا کے زمانے میں سب سے بہترین بات یہی ہے کہ آدمی اپنے کو محفوظ رکھے, گھروں میں رہے. جو کہا جاتا ہے کہ گھر میں رہیے, مسجدیں ہوں خالی کر رہے ہیں, مسجدیں خالی تھوڑی ہو رہی ہیں. قرآن مجید میں اعلان ہے جو علت لی الارض مسجدہ, پوری زمین ہوں. مسجد ہے, سجدہ واہ کرنے کی جگہ پوری زمین ہے, واہ. گھر میں سجدہ کرے. اور یہ تو بہترین وقت, میرے ایک دوست نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ ابھی ہوں. تک لوگ گھروں میں چھپ کے بیٹھ جاتے تھے, نماز پڑھنے نہیں جاتے تھے. اب جب گھروں میں ہونے لگی تو مجبور ہے نماز پڑھنے پر. آپ کیا کریں, نہ پڑھے تو کیا کریں. عورتیں کہاں تانا جائیں. دیں گی, بچے تانا دیں گے, جائیں تو کہاں جائیں باہر نکل کے. تو ہو سکتا ہے کہ خداوند عالم نے مومنین کے گھروں کو اس قابل اب بنا دیا ہو کہ تم اپنے گھروں کو پاکیزہ کرو اپنی نماز سے, جی جی عبادتوں کے ذریعے. تو جی نہ جی روزے خالی ہیں نہ کچھ نہیں. یہ ظاہری طور پر ہم کو خلا دکھائی دے رہا ہے کچھ ہوں. دنوں کے لیے, جب تک کہ مومنین کی حفاظت کا مسئلہ ہے. یقیناً علماء نے بہت بڑی خدمت کی ہے جو ہوں. لوگوں کو ایسی وبا اور ایسی پریشانی سے روک دی ہے. تو ایک تو احتیاط کرنا چاہیے, دوسرے ہوں. کہ سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آدمی روزانہ صدقہ نکالتا رہے. جی صدقہ جو ہے وہ بلا کو رد کر دیتا ہے. صدقہ تو ترد البلا, بلا کو رد کرتا ہے. ہوں. صدقہ نکالتا رہے گا, جسم بھی محفوظ رہے گا, ہوں. ایک عمل مستحسن بھی ہوگا, ایک نیکی بھی ہوں. کرتا رہے گا, اور اس ہوں. کے لیے بہترین کام بھی ہوتا رہے گا. تو اس بلا میں یا اس وبا میں جہاں پوری دنیا گرفتار ہے, خداوند عالم ہر ایک کو توفیق عطا کرے, برابر اعمال نیک انجام دیتے رہیں, نیکیوں کی طرف متوجہ رہیں, گھروں میں رہیں, ادھر ادھر سڑکوں پر, پارکوں میں, گلیوں میں, چوپالوں میں, بازاروں میں ادھر ادھر گھومنے کا کوئی حاصل نہیں. اور میں پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں, بڑا حسین موقع ہے صاحبان ایمان کے لیے کہ گھر میں ہیں, دو دو دعائیں, چار چار دعائیں, ایک ایک قرآن مجید, آیتیں, سورے سب پڑھتے رہیں. اس سے بہتر کوئی موقع ملے گا نہیں. ہو سکتا ہے خداوند عالم نے ان چیزوں, ان کاموں کے کرنے کے لیے بڑا حسین موقع فراہم کیا ہو کہ تم جی یہ جی. کام کرتے رہو, اس سے بلا بھی جائے گی, وبا ختم بھی ہو جائے گی, اور تمہارے لیے حسنات اور نیکیوں میں اضافہ بھی ہوتا رہے گا. انتہائی شکر گزار ہیں عمدۃ الواعظین عالی ارے جناب مولانا ناظم علی خیرآبادی صاحب قبلہ, امید جامع حیدریہ مدینۃ العلوم, جو ہمارے سوالات کے جوابات دے رہے تھے. آقا ہم انتہائی شکر گزار ہیں, زینبیہ چینل کی پوری ٹیم آپ کی انتہائی شکریہ. شکر گزار ہے, اور خدا سے دعا ہے, اور تمام ناظرین بھی آپ کے حق میں انشاءاللہ دعا کریں گے کہ پروردگار آپ کو صحت کامل اور عاجل عنایت فرمائے, اور آپ کا سایہ قوم پر تادیر انشاءاللہ قائم و دائم رکھے انشاءاللہ. ناظرین, ہمارا یہ خاص پروگرام نور ہدایت انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا, اور کل ہمارے مہمان خصوصی ہوں گے ایران کے شہر قم سے ایک شورا آفاق شخصیت, ایک جانا پہچانا نام اور ایک معروف شخصیت, حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا نصرت بخاری صاحب کل ہمارے ساتھ ہوں گے زینبیہ چینل پر. اور جتنے بھی ناظرین ہم کو دیکھتے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ نور ہدایت کا یہ جو پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے, اور اس میں استقبال شہر اللہ کے ساتھ ماہ امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اور حالات حاضرہ پر جو باتیں ہم آپ کے سامنے مسلسل کر رہے ہیں, وہ آپ کی معلومات میں جہاں اضافے کا سبب اور باعث بن رہی ہے. اسی ایک گھنٹے کی وجہ سے کم دین, اسلام اور مذہب اور شریعت اور ریلیجن کو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچانے کی ذمہ داری زینبیہ چینل کی. اور زینبیہ چینل 7 سال الحمدللہ اپنے مکمل کر چکا ہے, اور الحمدللہ مراجع اربع کے ساتھ ساتھ بہت سے بزرگ مراجع نے بھی الحمدللہ سہم امام کو جو ہے اس کے حصول کی اجازت دے دی ہے. لہٰذا آپ جو ہے اگر کوپریٹ کرنا چاہتے ہیں, مدد کرنا چاہتے ہیں زینبیہ چینل کی, تو آپ آسانی کے ساتھ زینبیہ چینل کی سہمین کے ذریعے سے مدد بھی کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نازش قوم و وطن ڈاکٹر اختر حسن رضوی بلڈر صاحب کہ جو ہمارے اس چینل کے روح رواں ہیں, اور جو اس کے قائد ہیں, جو
اس چینل کو چلا رہے ہیں، ہم ان کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں کہ آج کے اس دور میں جبکہ ہر شخص ایک دوسرے سے کٹا ہوا ہے، دین و اسلام اور مذہب و شریعت کے اعتبار سے تمام مومنین کو جوڑنے کے لیے زینبیہ چینل نے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم تیار کیا ہے. یہاں پر تمام ہمارے گیسٹ آتے ہیں اور اچھی اچھی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور مذہب و شریعت 24 گھنٹے کنٹینیو 24 آورس مسلسل، جبکہ نکلنا مشکل ہے ایسے وقت میں بھی ہماری ٹیم کے ممبران کچھ ایسے ہیں جو آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پسے کیمرہ جو ہے وہ جو آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں، مگر کچھ لوگ ایڈیٹنگ کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہے آن کیمرہ کھڑے ہوئے ہیں. بہت سارے ایسے امور ہیں کہ جو آفس میں انجام دیے جا رہے ہیں. ان سب کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ تمام لوگ بھی محفوظ رہیں، آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں رہیں، پروردگار آپ کی حفاظت کرے. زیادہ سے زیادہ دعا کیجئے، زیادہ سے زیادہ مذہب اسلام اور دین اور شریعت سے اٹیچمنٹ کی کوشش کیجئے. انشاءاللہ یہ وقت بھی ضرور کٹ جائے گا. میں عقیل ترابی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ کل 5 سے 6 بجے پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیں زینبیہ چینل. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ رحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ. اللہ